ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسجد کے ممبر پر اذان یا تلاوت کے علاوہ کوئی گانا بھی گائے، لیکن پچھلے دنوں یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ اسرائیل کا فوجی فلسطین کی مسجد کے ممبر پر چڑھ کر گانا گا رہا تھا۔ فلسطینی تو ہم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ تو مردوں کو جگا رہے ہیں، جسے تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ فلسطینیوں کی سوچ کے مطابق جو مر گئے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اور فلسطین ہمارے لیے کیا ہے، اپنے بچوں کو ایک بار ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو اتنا شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی ہجرت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، وہ مشہور قصہ بھی اسی ملک سے تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے والے انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات واقعہ پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر تھی، اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقدس سفید مینار کے پاس ہی ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یجوج مجوج کا زمین پہ قتل و فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے، جو کہ فرشتے آسمان سے گرا دیے گئے تھے۔ فلسطین کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی کہ بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاؤں کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی، یعنی کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی کہ بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس اسلام کے سنہری دور میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا، جو کہ خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار جب معراج کو بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔
فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے فلسطین مسلمانوں کے لیے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو اتنا زیادہ شیئر کریں اور لائک ضرور کیجیے گا۔